زیادہ ہو رہا ہے. نحمده ونستعينه بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے گا تو اصل میں ونعوذ بالله من شرور نہیں انفسنا ومن ہمارے دوست سيئات اعمالنا گھر پہ پہلے آئے تھے تو من بیٹھے ہیں گھر يهده پہ الله فلا مضل له میں شام کھانا ومن کھا يضلل فلا هادي له چل جاتا بہتر رہتا ہے. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سورج کا مسئلہ نہیں بنوان کا مسئلہ سے فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شیخ کی بات سننا مفید ہے لیکن وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کا مالک ہے. تمام جانداروں کا پالنہار ہے. اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے تقدیس ہے، سب اسی کے تبریک کے محتاج ہیں. برکت کا مصدر اور برکت کا منبع اور سرچشمہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی ذات ہے. کائنات میں باری تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں. ان میں سے دو مخلوق انسان اور جنات، یہ دو مکلف مخلوق ہیں اللہ جنہیں باری تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور جن کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے. دین کی ہر بات اللہ کی کتاب سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے اخذ کی جاتی ہیں. یہی دونوں چیزیں شریعت کے منبع اور اسی کے مصدر ہیں. چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، چاہے حقوق سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، ہر چیز قرآن اور سنت کی روشنی میں انجام پائے گی. اور اگر ان دو کتابوں یعنی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اس وقت مدون ہیں
ان کی روشنی میں جب چیزیں انجام پائیں گی تو انہیں قبولیت کا درجہ حاصل ہوگا، اور اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اگر کی جائے تو ممکن ہے وہ چیز انجام پائے، لیکن اس پر آدمی کو ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز کر جائے جو ان کے اندر سرے سے نہ ہو تو وہ چیز بیچ میں ایجاد کی گئی چیز جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ حاضرین، ابھی یہ عنوان آپ کے سامنے چل رہا تھا، خاص طور سے ام المومنین یا امہات المومنین و امہات المومنات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کا، جو انسانیت کی، تمام انسانیت کی مائیں ہیں، اور ایسی صحابیات کا تذکرہ بہت ہی مفصل عنوان، اور جس میں بہت سارے مواقف ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے۔ میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے میں اپنے عنوان میں آؤں گا، حالانکہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کے دوسرے کے عنوان میں جاؤں، لیکن خیر کے لیے اس بات کا کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں جو معاشرتی جو مسائل ہیں، گھریلو جو مسائل ہیں، ان مسئلوں میں جو ایک بڑی چیز ہے جس سے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں وہ ہے لا علمی اور جہالت، اور ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھنا۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی کہ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا تدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو دی ہے کہ یہ 4 کام اگر وہ انجام دے لیں اور اس میں مکمل اتر جائیں شریعت کے اصول اور اس کے ضوابط پر، تو وہ جنت میں داخلے کا ان کو پاس دے دیا جائے گا، اور وہ جنت میں کہیں بھی کسی جگہ وہ جا سکتی ہے، یعنی انہیں انٹرنیشنل پاس ہوگا، کہیں انہیں روکا نہیں جائے گا۔ آپ کو حدیثیں بھی معلوم ہوگی کہ نمازی نماز کے دروازے سے جائے گا، روزے دار کے دروازے سے جائے گا، زکوٰۃ والا باب الزکوٰۃ سے اس کا گزر ہوگا۔ یہ 4 کام انجام دینے والی عورتوں کا گزر ان کی اپنے منشا کے مطابق ہوگا، جہاں جس جگہ جس طرف جانا چاہیں وہ جائیں گی۔ میرے بھائی، اس میں جو آخری جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے تعلق سے اگر صرف اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو ہماری خواتین اگر سمجھ لیں تو یہ ہمارے خاندانی جو مسائل ہیں، جیسے بھی نام آیا تھا ساس بہو کا، نند کا، بھاؤج کا، جیٹھ جٹھانی کا، ان سب چیزوں کا نام آنا ختم ہو جائے گا، مسائل ختم ہو جائیں گے۔ صرف اس لفظ پر غور کرنا ہی ہوا اطاعت بالہا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ آج دیکھیں کہ ساس اور بہو میں آج یہ مسئلہ چھڑا رہتا، بلکہ ہر گھر کی، میں کہتا ہوں کہ تقریباً ہر گھر کی یہی کہانی ہے۔ کیا وجہ ہے ایسا؟ در حقیقت وہاں
شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور بڑوں کی طرف سے جو رحمت اور شفقت ہونی چاہیے جو فقدان ہے جن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ شوہر کی فرما برداری معنی یہ ہے کہ بیویاں آج یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے ساس کی خدمت کے لیے ہم نہیں آئیں گے، اور خاص طور سے جو مدرسوں میں اس وقت پڑھ لے رہی ہیں لڑکیاں، تو وہ تو فتویٰ دینے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے آج تک کوئی ایسی حدیث پڑھی ہی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ساس کی خدمت کرو۔ جو ہاں اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا ہم نے پڑھا ہے، یہی حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ وہ اطاعت والا، لیکن اسی حدیث کے اندر وہ دلیل بھی موجود ہے وہ اطاعت والا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ کوئی بھی شوہر یہ نہیں چاہے گا کہ میری بیوی میری والدہ کی خدمت نہ کرے، کیا ہے ایسا کوئی؟ شاید کوئی ایسا شوہر وہ ہوگا تو نہ ہنجار آدمی ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ میری بیوی میری ماں کی خدمت نہ کرے۔ جو ہے اب اگر بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کی خدمت میں میری ساس کی خدمت میں میرے شوہر کی رضامندی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کر کے اپنے شوہر کو راضی کرے گی۔ اور اللہ کے نبی کی رشتہ دار اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے شکایت کرنے، تو اللہ کے نبی نے بھانپ لیا کہ یہ کچھ مسئلہ ہے، گھریلو تبھی آئی ہے۔ تو جیسے ہی وہ داخل ہے اسی وقت اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ ہوا جنت ہو کہ وہ نار ہو، کہ تمہارا شوہر تمہارا جنت ہے اور تمہارا شوہر تمہارا جہنم ہے۔ ابھی وہ بیچاری مسئلہ سننا کیا تھا کہ وہیں سے الٹے پاؤں چلی گئی کہ شوہر کا جب اتنا بڑا شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ وہی جنت ہے اور وہی جہنم ہے، تو میں جہنم کیوں کر خریدوں گی؟ میں وہ کام کروں گی جس سے میرا شوہر راضی ہو جائے۔ تو اگر کوئی عورت اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے، اپنے سسر کی خدمت کرتی ہے، تو اس کا شوہر خوش ہوگا، اور یہی تو مطلوب ہے وہاں اطاعت بالہا کہ اور اس کے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ تو شرعی جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، جب ان کو نہیں سمجھا جاتا ہے تو مختلف طرح کے اس طریقے کی جو پریشانیاں معاشرے میں ہوتی ہیں اور سماجی بگاڑ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہاں کہوں گا، ایسا نہیں کہ صرف بہویں ہی اس معاملے میں غلطی کی شکار ہوتی ہیں، بڑی بوڑھی عورتوں کی طرف سے یا ساسوں کی طرف سے مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی دین نہیں سمجھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لیس منا، بلکہ ایک دوسرا ٹکڑا ہے کہ لیس من امتی، کہ وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیس من امتی، میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ بل لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ ظاہر سی بات ہے ساس بڑی ہی ہوگی اپنی بہو سے، جو ہے تو جب بہو چھوٹی سے ٹھہری تو اس کے اوپر شفقت کا معاملہ کرنا اس کا دینی معاملہ فریضہ ہے۔ جو ہے اس کے ساتھ اگر وہ ناانصافی کرتی ہے، شفقت اور رحمت نہیں کرتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس کو اللہ پوچھیں گے کہ تیری بہو آئی تھی، ابھی بیچاری کو کھانا بنانے کا تجربہ نہیں تھا، چائے بنانے کا ہنر اسے نہیں آتا تھا، مہمانوں کی خدمت کا طریقہ اسے نہیں معلوم تھا، تمہاری ذمہ داری سے تمہاری تربیت میں آئی تھی، اس وجہ سے تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کو سکھلاؤ۔ اس سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو انگیز کرو، بلکہ یہ تانا مت دو کہ تم تو کچھ کر کے نہیں آئی ہو۔ وہ اسی لیے تو آئی ہے کہ ایک تجربہ کار عورت کے گھر میں اسی لیے آئی ہے تاکہ وہ کچھ سیکھے وہاں پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 5 بہنیں تھیں، جو اور ان کی بیوی نہیں تھی۔ انہوں نے جب شادی کرنا چاہا تو انہوں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ بیٹھے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ نوجوان آدمی ہے تو ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کماری لڑکی ملے، کماری لڑکی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ بھی کرن ام طیبا، کہ تم نے شادی کی ہے باقرہ ہے یا صیبہ ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی طیبہ، یعنی شوہر دیدہ ہے، اس کی شادی پہلے ہو چکی تھی، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کیوں؟ تم باقرہ سے اللہ تزوجت بکرا،
ہاں تلاعبک و تلاعبها، وہ تمہیں کھلاتی اور تم مجھے کھلاتے، مانا یہ تم دونوں، اس لیے کہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے کھیلنے کھلانے کی ہوتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میری 5 بہنیں ہیں، میری والدہ نہیں ہیں، اور اگر میں اپنی بہنوں کے جیسی اگر کوئی دلہن لے آتا تو وہ میری بہنوں کی تربیت کیا کرتا، اسی وجہ سے میں نے شوہر دیدہ عورت سے شادی کی ہے تاکہ آ کر کے وہ میری بہنوں کی جو ہے وہ تربیت کرے۔ تو یہ بہوؤں کی صرف ذمہ داری نہیں، ساس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس عورت کی جو ہے وہ تربیت کرے، اور اگر بڑی نندیں ہیں یا نند ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے گھر کے اندر جو آئی ہے، ان کی بہن آئی ہے، اس کی جو وہ تربیت کریں اور اس کی رعایت کریں۔ اسی لیے جابر نے کہا کہ اللہ کبھی اگر انہیں جیسا لے آتا تو ان کے کنگھیاں کون کرتا، ان کے بالوں کی کنگھی کون کرتا، بال کون بناتا، جو اسی لیے لے کر کے آئے۔ تو کوئی عورت یہ نہ کہے، یہ جو مدرسوں کی فارغہ معلومات ہے، کہیں کہ نہیں کوئی دلیل ایسی ہے ہی نہیں ہے جو ہے کہ ہم نے پڑھی نہیں۔ تم نے پڑھی ضرور ہے لیکن تم نے سمجھا نہیں ہے، دلیلوں کو سمجھا نہیں ہے، اور اسلام کا جو مقصد ہے، اسلام دین کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے حساب سے آپ نے نہیں جانا، ورنہ یہ نوبت نہ ہو۔ اگر شب بیوی یہ سمجھ لے اور ساس یہ سمجھ لے تو یہ جو خاندانی جو جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے ایک دن کے لیے جو ہے۔ ہاں کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے تبرکات، جائز اور ناجائز۔ اصل میں تبرکات جتنی چیزیں جائز ہی چیزوں میں تبرک ہو سکتی ہے، ناجائز چیزوں میں تبرک ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی برکت کسی چیز میں ہوگی تو وہ جائز ہی میں ہوگی، وہ ناجائز میں نہیں ہوگی۔ لیکن لوگوں نے کسی بھی چیز کو بنا لیا اپنے من سے، ہاں تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگوں کی اپنی چیز ہے، وہ قرآن اور سنت کی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے وہ چیز جس کی کوئی دلیل نہ ہو شرع میں، وہ چیز برکت کا باعث نہیں ہو سکتی۔ آئیے یہ جانتے چلیں کہ برکت ہے کیا چیز۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بہت عام ہے، جو اللہ برکت دے، ہاں اللہ یہ دے، ہمارے بیوی بچوں میں برکت دے، ہمارے مال میں برکت دے، لیکن آدمی نے اس کا مفہوم نہیں سمجھا کہ یہ برکت ہے کیا چیز۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ برکت کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیزوں کے اندر خیر کو ثابت کرنا، خیر کو ثابت کرنا، یعنی اس چیز کو باعث خیر بنا دے، اس کے اندر اس کو باعث خیر بنا دے، اس کے اندر برکت پیدا کر دے۔ آج ہمارے یہاں برکت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے مال میں برکت دے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں 1000 روپیہ جیب میں رکھوں اور رات بھر سوؤں اور صبح اگر وہ 2000 ہو جائے تو کہے گا کہ میرے مال میں بہت برکت ہوئی۔ آج ہمارے یہاں تصور ایسے ہی ہے، اولاد میں برکت ابھی ایک ہی ہے، دوسری اولاد ہو گئی، تیسری اولاد ہوئی، اللہ نے بہت برکت دی ہمارے اولاد۔ میرے بھائیوں کا حقیقت یہ برکت نہیں ہے، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا یہ برکت کا باعث نہیں ہے، کسی چیز کا زیادہ ہونا یہ برکت کا باعث نہیں ہے، کسی چیز کا کم ہونا، کار آمد ہونا اور اسے فائدہ حل کرنا، فائدہ پہنچانا، فائدہ لانا، یہ تمام چیزیں برکت کا باعث ہیں۔ میں اس کی مثال دوں گا اور ممکن ہے آپ لوگ تعجب بھی کریں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک کھتیا سال میں کتنے بچے دیتی ہے؟ تقریباً سال میں 2 بار وہ حمل سے ہوں، ہاں، اور کوئی 6، کوئی 7، کوئی 8، بہرحال 2 سے تو زیادہ ہی ہوتے ہیں، 3 سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں جو اچھا اتنی پیداوار ہونے کے بعد آج کتے آپ کو کم نظر آئیں گے۔ کتے اتنے پیدا ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ انہیں تو کھایا نہیں جاتا، جو لوگ کھا رہے ہیں آج کل جھیل رہے ہیں۔
ان لوگ جو کتوں کو کھاتے تھے چائنا وغیرہ کے اندر، آج وہ جھیل رہے ہیں. اب انہوں نے توبہ کر لیا ہے، بلکہ آج تو وہ بیچارے ان مخلوقات کا خون کر رہے ہیں اور اس طرح سے ان کو مار رہے ہیں جیسا ہمارا اسلام منع کرتا مارنے سے. ان سوروں کو اور ان کتوں کو لے جا کر کے ٹریلروں میں بھر کر کے بڑی بڑی کھائیاں کھود دی گئی ہیں اور اس میں آگ لگا دی گئی اور اس میں لے جا کر کے زندہ ان جانوروں کو اس کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے. اسلام اس چیز کی قدر، بھلے ہی اسلام میں سور کھانا ناجائز ہے، کتا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن اس طریقے سے مارنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ذریعے سے کسی کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ان کو عذاب دے دے، تو ان کو اس طریقے سے مارنا جائز نہیں ہے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ کتے ہمارے یہاں ملک میں کھائے بھی نہیں جاتے، لیکن آپ کو کتوں کی تعداد بہت کم ملے گی. ایک جانور ہے بکری، وہ بھی بیچاری 2 بچے دیتی ہے، 3 بچے دیتی ہے جو ہے، اور ہر سال ہر شہر میں، ہر ملک میں اتنے بکروں کی قربانیاں، اور صرف حج کے اندر تقریباً 50 لاکھ 60 لاکھ جانور بکرے جو ہے وہ قربان ہو جاتے ہیں. اور ہر روز ہر قصائی تقریباً 2 4 10 بکریاں ذبح کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی تعداد میں کمی نہیں آتی. کیوں؟ جس جانور کی پیداوار بہت زیادہ ہے لیکن وہ جانور نظر نہیں آتے، اور جو جانور کی پیداوار کم ہے اس جانور کا استعمال بھی اتنا زیادہ ہے، اور اس کے باوجود بھی ان کی کبھی کمی نہیں ہوتی. ریوڑ آپ کہیں جاؤ گے تو آپ بکریوں کا ریوڑ دیکھو گے، کہیں بھی آپ جاؤ گے سفر کرو گے تو آپ کو کیوں؟ در حقیقت کتا بابرکت جانور نہیں ہے، کتا بابرکت جانور نہیں ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو، کتے کو پالا گیا ہو، تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور رحمت کے فرشتے کس لیے آتے ہیں؟ رحمت کے فرشتوں کا آنا یہ برکت کا باعث ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ پیغامبر ہیں جو لوگوں کے گھروں کے اندر آتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سکون، اطمینان، برکت اور خیر لے کر کے نازل ہوتے ہیں. میرے بھائیو، جب جس گھر کے اندر کتا بنا ہوا ہو یا جس گھر کے اندر تصویریں ہوں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اسی لیے آج ہمارے گھروں کے اندر اگر بے برکتیاں ہیں تو ہمیں اس کا جائزہ لینا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہمارے گھر کے اندر تصویریں ہوں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ اخبار میں ہو چاہے کسی اور چیز میں. یہ آپ کے گھر میں بے برکتی کا باعث ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ کی موبائل کی اسکرین پر بھی تصویر ہو سکتا ہے، اور یہ تصویر آپ کے گھر میں بے برکتی کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے ہمیں جو زندگی گزارنی ہے وہ اسلامی زندگی گزارنی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس گھر کے اندر تصویر ہو اور جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں. تو جب رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے تو وہ بے برکتی کا گھر ہوتا ہے، وہاں برکت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دیکھو فرشتے یہ برکت کے وصول کے لیے تھے، برکت نازل فرماتے. کچھ فرشتوں کو اللہ نے اس کے لیے خاص کر دیا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے، ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث او یتکلم، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے اور اپنی جائے نماز پر وہ بیٹھا رہے، کہہ رہے ہیں کہ یصلی علی احدکم، کہ تم میں سے ہر اس شخص کے اوپر درود بھیجتے ہیں. کون؟ فرشتے. یصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، جس جائے نماز پر اس نے نماز پڑھی ہے، جس جگہ نماز پڑھی وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں، جب تک کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا یا کسی سے وہ گفتگو نہیں کر لیتا.
اچھا فرشتے کہتے کیا ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ تو اس کے اوپر رحم فرما دے۔ سوچئے کہ آج تو ہماری حالتیں یہ ہیں کہ ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں فوراً گلی ڈھونڈتے ہیں کس طرح سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو نئے نئے اسٹائل آ گئے ہیں، کوئی ہاتھ ٹکا دے گا اور اس کے بعد بھی چلتا بنے گا، کوئی آدمی اٹھائے گا سترا اور اٹھا کر کے رکھ کر کے اور اپنا جو ہے وہ چلتا بنے گا۔ دیکھو یہ سترا ہاتھ ٹکانا اور سترا لا کر کے اس کے سامنے رکھنا، یہ تمام چیزیں یہ درست نہیں ہے۔ اگر یقیناً آپ کو جانے کی پڑی ہے اور جلدی ہے، کوئی عذر شرعی ہے تو آپ چلے جاؤ، وہ سب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پایا تلاش کرے، وہ دیوار تلاش کرے جہاں نماز پڑھے۔ لیکن اگر آپ بھی کوئی مسبوق ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ بیٹھے رہیے، اگر آپ کو جانے کی ضرورت ہے تو آپ چلے جائیے، آپ کی عذر کی بنیاد پر اللہ آپ کو گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن وہ سب کام نہ کرے کہ ٹکانے والا جو ہاں، اس لیے کہ سترا اس آدمی کا ہوتا ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سامنے بیٹھو۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کام کے لیے مکلف ہیں جو آپ کو ثواب پہنچاتے ہیں اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ جو اب آئیے دیکھیں میرے بھائیوں، یہ چند توجیحات تھیں تاکہ آپ سمجھ لے جائیں کہ یہ برکت اصل میں ہے کیا چیز ہے۔ ہاں تو برکت ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے تفویض کی جاتی ہے، چیزوں کے اندر جو خیر کا باعث ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے جو اس برکت کو پہنچاتے ہیں اور چیزوں کے اندر خیر کو ثابت کرتے ہیں۔ اب آئیں دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جو ظاہر سی بات ہے قرآن سنت میں جو چیزیں ہیں وہی برکت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں ذکر نہیں کروں تو بھی آپ یہ سمجھ جائیں، اور ایک قاعدہ ایک اصول بتلاؤں گا، اس اصول کی بنیاد پر آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہی چیزیں ہیں جو برکت کا باعث ہیں۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس قاعدے کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ برکت کا باعث نہیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اسی لیے جو قرآن کریم کی آیت میں پڑھی ہے سورہ تبارک کی وہ پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات بابرکت ہے۔ کیا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے اندر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے برکت چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے حاصل کرنا ہوگا۔ اب وہ چاہے کھانے کا عمل ہو، چاہے وہ پینے کا عمل ہو، چاہے وہ سونے کا عمل ہو، چاہے وہ جاگنے کا عمل ہو، یا چاہے آپ کے وضو کرنے کا عمل ہو، چاہے آپ کی نماز کریں، جتنے بھی امور ہیں اگر آپ اس میں چاہتے ہیں کہ اس میں خیر اور برکت ہو تو وہ اللہ کے نام کے ذریعے سے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات بابرکت ذات ہے، اللہ کے نام کے ذریعے، اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھو، جب کھانا کھاؤ شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو بسم اللہ پڑھو، جو ہے ہاں اس جیسے تمام چیزیں وہ برکت کا باعث ہوتی ہیں اور اللہ کے ناموں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہاں للہ تسعۃ وتسعون اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں جو انہیں شمار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا معنی؟ اللہ کے ناموں کے شمار کرنے کی برکت یہ ہے کہ جو انسان اس کا اہتمام کرے گا اس کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہو، یعنی وہ نام اتنا بابرکت نام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کو جنت میں داخل کرے۔ ہاں آج ایسا نہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 شمار کرنا، آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شمار کرنا جو ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ تسبیحات پر شمار کرتے ہیں، وہاں گننے کا معنی نہیں ہے۔ ہاں
गिनने का माना नहीं मन अहसाहा कि जो उनको शुमार है, माना ये है कि इंसान उन नामों का तसव्वुर अपने जहन के अंदर बिठाए कि अल्लाह तबारक व तआला वो अल्लाह है, यानी वो माबूद है, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद के लायक नहीं है। अब आप अल्लाह का विर्द भी करो और किसी दूसरे के सामने सजदा भी टेको, अल्लाह को माबूद मानो और उसके अलावा किसी दूसरे की परस्तिश करो। जो है अल्लाह तबारक व तआला जो है वो देने वाला है, आप उससे भी सवाल करो और किसी दूसरे के यहाँ भी आप सवाल कर लो। तो इसलिए अगर आप अल्लाह के नामों को उसका मफ़हूम समझें और उसका अक़ीदा अपने दिल और दिमाग के अंदर बिठाएं तो अल्लाह समी है, वो सुनने वाला, बहुत बारीक भी सुनने वाला है, वो देखने वाला है, बहुत बारीक भी देखने वाला है। इन तमाम चीज़ों का तसव्वुर अपने जहन में बिठाएं और फिर आप विर्द कीजिए। हाँ, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है, इस रहमान और इस रहीम का तसव्वुर बिठाइए कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, अल्लाह तू मुझे बख्श दे, अल्लाह गफूर है, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, तव्वाबुर रहीम है। ये तसव्वुर इंसान के जहन में होगा तब इन नामों का बरकत इंसान हासिल कर पाएगा। तो सबसे पहले जो तबर्रुक हासिल करना है इंसान को वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से, और अल्लाह की ज़ात तो यहाँ है नहीं कि आप अल्लाह की ज़ात को जो छू सको, जो है हाँ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को महसूस कर सको, तो फिर क्या अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात हैं, उनका तसव्वुर अपने ज़हन और दिमाग के अंदर बिठाओ। आइए देखिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को महसूस करेंगे तो क्या बरकत होती है। आप नमाज में जब आप होते हैं तो कहें नमाज का सवाब इंसान को उस वक्त हासिल होता है अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि आप अल्लाह की इबादत करो कि आप अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर नहीं बनता है तो आप ये गुमान करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का तसव्वुर जो आपके जहन में होगा ये बरकत का बाइस होगा और आपकी वो इबादत कबूल होगी, आपकी वो इबादत कबूल होगी। तो पहली चीज़ वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसकी सिफ़ात जो बरकत का बाइस है। दूसरी चीज़ कुछ चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल की गई हैं। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने किताब नाजिल फरमाई है, आसमानी किताबें जितनी भी हैं 4 हमें मालूम है, उनके अलावा भी किताबें हैं जिनके बारे में हमें मालूमात नहीं है, लेकिन हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह ने कुछ और भी किताबें नाजिल फरमाई हैं। उन किताबों पर ईमान लाना ये बरकत का बाइस है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल की गई वो कुरान अज़ीम है, कुरान मजीद है। ये किताब बाबरकत किताब, किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, मैंने आपकी तरफ किताब नाजिल की है जो किताब मुबारक किताब। क्या माना मुबारक किताब है? कि घर के अंदर रख तो बरकत आ जाएगी, गले में तावीज़ बना करके पहन लो बरकत आ जाएगी। हाँ, या घर में पलीदे चिपका लो, आयतें चिपका लो, आयतें कुर्सी लटका लो, चारों कुल लटका लो, हाँ इनके ज़रिए से बरकत आ जाएगी। मेरे भाइयों, इनसे बरकत हासिल नहीं होती है। अल्लाह ने किताब नाजिल की है कि उसकी तिलावत करोगे तब बरकत हासिल होगी, उसकी तिलावत करोगे तब बरकत हासिल होगी, उसकी तालीमात पर अमल करोगे तब बरकत हासिल होगी। जो है हाँ, आप पढ़ो कुरान करीम को और अमल करो किसी दूसरी चीज़ की तो आपको बरकत हासिल होगी, नहीं हो सकती है। तो कुरान अल्लाह तबारक तआला ने बरकत के लिए नाजिल किया था कि इस किताब को पढ़ो और इसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारो। इस किताब को पढ़ो, इसके पढ़ने से बड़ी नेकियां हैं। हाँ, अल्लाह के नबी हज़रत की हदीस की मन क़रअ हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फलहु हसनह वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो कुरान करीम का एक हरफ पढ़ता है तो उस एक हरफ का सवाब कितना? एक हरफ का सवाब एक, लेकिन वो एक सवाब 10 के बराबर होता है। यानी ये बरकत है, ये बरकत है, वो 10 के बराबर वो सवाब हो जाता है। हाँ, तो आप सोचिए ये कुरान करीम है,
اللہ نے اس کو نازل کی ہے تلاوت کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ نے کتاب نازل کی ہے تلاوت کے لیے۔ اگر میں یہاں سوال کر لوں کہ آج کن کن لوگوں نے سورۃ الکہف پڑھی ہے، تو میرے خیال سے میں کسی سوال نہیں کروں گا، بنایا نہیں آپ، لیکن آپ اپنے ذہن سے سوال کریں، اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا ہم نے آج سورۃ الکہف پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ اور کیا ہم نے سورۃ الکہف، چلو ٹھیک ہے، کیا جمعہ کے دن ہم نے صرف پڑھ لی پھر یہی کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں ادا ہوا میرے بھائیو۔ یہ کتاب ایسی ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہا ہے، قرآنن۔ قرآنن کے معنی ہوتے ہیں بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، وہ ایک بار نہیں پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ اور زندگیوں میں اگر برکت چاہتے ہو تو آپ کی جو صبح ہو وہ قرآن سے ہونی چاہیے، آپ کی صبح قرآن سے ہونی چاہیے۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی زندگی میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ آپ نوٹ کر لو، آپ جو ہے مال کا بہت زیادہ ہو جانا یہ برکت کا باعث نہیں ہے، جو ہے زیادہ دکانیں ہو جانا یہ برکت کا باعث نہیں ہے، زیادہ اولادیں ہو جانا یہ برکت کا باعث نہیں ہے، یہ سب برکتیں نہیں ہیں۔ برکت یہ ہے کہ آپ کے، مان لیجیے کہ ایک آدمی کروڑ پتی، پہلے ہزار پتی تھا اور اب جو ہے لکھ پتی اور کروڑ پتی ہو گیا۔ جب ہزار پتی تھا تو کچھ صدقہ خیرات بھی کر دے رہا تھا، لیکن جب لکھ پتی ہوا تو اب وہ بھی نہیں، کروڑ پتی ہوا تو وہ بھی ختم ہو گیا، یعنی گویا کہ اس دولت سے برکت ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں نکل رہا اس کے مال سے۔ بھلے ہی تمہارے یہاں بہت زیادہ، تم کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ برکت ہے، لیکن اس مال میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ جو مال آپ کو فائدہ نہ پہنچا پائے اخروی، تو دنیا کا فائدہ، آرام، آشائش، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بیت المال کے لیے کچھ چیزیں، تو جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ اٹھا کر کے لے کر کے آئے، اور حضرت عمر کا یہ تصور، ظاہر سی بات ہے عمر مالدار آدمی تھے، جو وہ ایسے کنگال نہیں تھے، جو ہے گھر کا آدھا اثاثہ اٹھا کر کے لے کر کے آئے، اور اس تصور میں تھے کہ میں بہت زیادہ لے آیا ہوں۔ جیسے کچھ لوگ بھی مالدار لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو 1000 دے دیا مسجد کو، وہ آپ 1000 دے دیے ہو، لیکن اس 1000 کی جو ویلو ہے اس کا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کے، جس آدمی نے 100 روپیہ دیا ہے، آپ کروڑ پتی ہو اور آپ نے 1000 دیا ہے، اور ایک بیچارہ وہ 1000 والا آدمی ہے، اس نے 100 روپیہ دیا ہے، یا ایک بیچارہ 100 روپے والا ہے، اس نے 1 روپیہ دیا ہے۔ آپ دیکھو کہ کس کا دینا کتنا زیادہ بابرکت ہے، جو آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت عمر آئے، انہیں گھر کا آدھا اثاثہ لے کر کے آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمر کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی گھر کا آدھا اثاثہ لے کر کے آیا۔ ظاہر بات عمر سوچ کر کے آئے ہوں گے کہ میں بہت زیادہ لے کر کے آیا ہوں، یہاں تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی سے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا گھر کا پورا اثاثہ لے کر کے آیا، میں گھر کا پورا اثاثہ لے کر کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ جو ظاہر سی بات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لائے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں، حضرت عمر کے آدھے اثاثے کے مقابل میں کچھ بھی نہیں رہا ہوگا، جو ہے لیکن آپ دیکھو دل، دیکھو دل دیکھیے، جو ہے جو کچھ بھی تھا وہ لے کر کے چلے آئے۔ جو پھر بھائیو ایک صحابی رسول نے ایک بار اعلان ہوا، سب لوگ لا کر کے کھجوروں کا ایک راس لگا دیا، ایک راس لگا دیا۔ جو ایک آدمی کو خبر ملی، بیچارہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے جا کر کے مزدوری کیا، اور مزدوری کر کے اس کو جو ایک سا کھجور، ایک مدھ کھجور اس کو ملا بیچارہ، وہ مدھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لیا اور اس کھجور کے راس کے اوپر جو ہے وہ پھیر دیا اور کہا یہ سب پر بھاری ہے،
یہ سب پر بھاری ہے. تو آپ یہ نہ سمجھو کہ مجھے اللہ نے بہت دیا، بڑی برکت دی. وہ آپ کی نگاہ میں وہ برکت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسلام کی نگاہ میں بابرکت شے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس برکت کے لیے دعا کریں گے. تو برکت کا مصدر کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اللہ کی کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے. دیکھو برکت، ایک آدمی ہے جو قرآن کریم فرناٹے سے پڑھتا ہے، اور ایک آدمی ہے بیچارہ اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے، جوڑتا ہے. ایک نہیں پڑھ پایا بچپن میں، والدین نے نہیں اسکول بھیجا ہے، اسکول کا انتظام نہیں تھا، ایسے بیچارے بہت سے بزرگ ہیں جو نہیں پڑھ پاتے. عبدالرزاق ابن بدر، جو عبد المحسن العباد جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے چانسلر ہیں، عبدالرزاق ابن بدر ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا، عربی دیہاتی آیا جو ہے، اور اس نے ایک سوال کیا. جانتے ہیں سوال کیا تھا؟ ہو سکتا ہے میں سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہوں گے. اس نے سوال یہ کیا، کہا کہ مجھے ایک سورت یاد ہے، مجھے صرف ایک سورت یاد ہے، اور کیا نماز میں بار بار اسی سورت کو دہرا سکتا ہوں؟ اس نے کہا میں رات میں قیام اللیل کرتا ہوں، رات میں قیام اللیل کرتا ہوں، یعنی تہجد پڑھتا ہوں، تو میں کیا اس ایک سورت کو تمام رکعتوں میں اس کو دہرا سکتا ہوں؟ عبدالرزاق ابن بدر حفظہ اللہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کس بات پر؟ آپ سوچئے. نہیں سوچ پائے، نہیں پہنچ پائے آپ وہاں تک. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آج ہم میں سے کتنے ہیں حفاظ، کتنے حافظ قرآن ہیں، کتنے ہیں فرناٹے سے پڑھنے والے لوگ جو آج قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں جو، اور یہ بیچارہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ایک ہی سورت اس کو یاد کرائی ہے، اسے یاد ہے، لیکن اس کا جذبہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر رکعت کے اندر قرآن اگر یاد ہوتا تو میں پڑھتا. تو قرآن اگر سینے میں بھی محفوظ ہے تو اس سے آپ کو برکت حاصل نہیں ہے، لیکن وہ صرف ایک ہی سورت یاد ہے، وہ بابرکت ہے. وہ سورت اس آدمی کے لیے کہ اس کا اہتمام کر رہا ہے، وہ اس کا اہتمام کر رہا ہے. قرآن سینے میں محفوظ ہے، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کر پاتے. اس کے گھر میں قرآن نہیں ہے. موبائل تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر فرد کے پاس ہوگا، موبائل ہر فرد کے پاس ہوگا جو ہے، اور ریچارج ہر ایک پہلے تو سستا تھا اور عادی بنا دیا کمپنیوں نے، اور اب تو بغیر اس کے چلتا نہیں ہے. 600 700 کا آج جو ہے 84 85 دن کا ریفل بھی ہوتا ہے. ارے کبھی اپنے سینے کو بھی ریچارج کیا کرو، قرآن سے ریچارج کر لو کبھی روزانہ. ارے میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، اللہ کے بندے بہت مشغول، بہت بزی ہو، بہت بزی ہو تو کم سے کم ایک پنہ پڑھ لیا کرو، ایک صفحہ قرآن کریم پڑھ لیا کرو. زندگیوں کے اندر تبدیلی محسوس کرو گے. آپ دیکھو گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سے برکتیں عطا کرتا ہے. لیکن نہیں، پہلے گھر میں ایک موبائل رہتا تھا، جو آج 10 موبائل ہیں. ویسے ہی بے برکتیوں کا سامان گھروں کے اندر چلا آیا ہے. اب ہمارے گھروں کے اندر برکتیں کہاں سے آئیں؟ کہاں سے آئیں؟ ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس ہے. میرے بھائیو، قرآن یہ برکت کی کتاب تھی جو ہے. اس کے ذریعے سے برکت آتی ہے انسان کی زندگیوں کے اندر جو ہے، لیکن آج ہم اس چیز سے اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں. نہیں زیادہ پڑھ پاتے ہو تو ایک صفحہ پڑھ لیا کرو. ارے بہت زیادہ بزی ہو تو آدھا صفحہ پڑھ لو، اور زیادہ بزی ہو تو کم سے کم 2-3 سطر ہی پڑھ لیا کرو. جو صورتیں یاد ہیں، قل هو اللہ احد یاد ہے، جو چاہتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، جو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب کم سے نہیں کچھ پڑھ پاتے ہو، سورۃ الاخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھو. اتنا بھی تو نہیں، لیکن اس کی بھی توفیق نہیں. اور ایک قاعدہ بھی یاد رکھ لو جو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو نماز پڑھنے کی طاقت ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن پڑھا ہوا ہے اور قرآن نہیں پڑھتا، وقت ہے لیکن عبادتیں نہیں کر پا رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق اس آدمی سے کھینچ دی جاتی ہے. پھر وہ نماز پڑھنا چاہے گا تو نماز نہیں پڑھ پائے گا.
قرآن پڑھنا چاہے گا تو قرآن نہیں پڑھ پائے گا. روزہ رکھنے کی طاقت استطاعت ہے لیکن نہیں رکھتا ہے. اب جب چاہے گا تو نہیں رکھ پائے گا. اللہ کی طرف سے توفیق ہے، وہ توفیق وہ کھینچ لی جاتی ہے. میرے بھائی اس لیے ایسا نہ کرے کوئی آدمی کہ برکتیں انسان کی زندگیوں سے نکل جائیں اور صرف ایک لاش بن کر کے یوں ہی ایسے گھومتے پھرتے رہو، جو ہے اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بے برکت زندگی ہے. اس سے کسی کا بھلا، نہ خود آپ کا بھلا ہوگا اور نہ آپ کی ذات کا بھلا ہوگا. تو اللہ کی کتاب یہ برکت کی کتاب ہے. اس کتاب کو لازم پکڑ لیجیے. میں آپ کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے آج قرآن کریم اتنی حفاظت سے کپڑوں میں بند اٹھا کر کے اور اتنی محفوظ مقام پر الماری پر اتنی اونچائی پر ٹانگ دے رہے ہیں کہ کبھی بھولے سے کسی کا ہاتھ وہاں پر پہنچ پائے. میرے بھائیو یہ کتاب لٹکانے کے لیے نہیں آئی تھی، نہ یہ دیوار میں اور نہ طاقوں میں رکھنے کے لیے آئی تھی، نہ گلے میں لٹکانے کے لیے آئی تھی. یہ کتاب پڑھنے کے لیے آئی تھی. اس کی میں مثال دوں کہ شہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کا باعث بنایا. شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اب شہد کی بوتل اگر گھر میں لٹکا دو تو شفا یابی آئے نہیں، اسباب تلاش کرنا پڑے گا. جو ہے ہاں یقیناً شہد میں شفا یابی ہے، جو ہے بڑی بیماریوں کے لیے اس میں ہے. حبۃ السودا میں اللہ نے بڑی بیماریوں کا علاج رکھا ہوا ہے، لیکن اگر اس کی پٹلی بنا کر کے گھر میں ایسے لٹکا دو گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں. شہد کی بوتل گلے میں لٹکا کے گھومتے رہو گے تو اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس کو پیو، اس کو کھاؤ، تب اس کا فائدہ ملے گا. ایسے ہی قرآن لٹکانے کے لیے نہیں آیا ہے، گھروں میں اس کو محفوظ بند کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہاں اس کا اہتمام کیجیے. اور آپ دیکھ لیں جن گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھروں کے اندر نور نازل فرماتا ہے. بھلے وہ غریب آدمی، آپ کو لگتا ہے کہ بیچارہ وہ غریب نہیں ہے. اللہ کے یہاں مال اور دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ کے یہاں تقویٰ اور پرہیزگاری کا مقام. پھوس کی کوٹی سے قرآن کریم کی تلاوت آئی، وہ آپ کے بنگلے سے بہتر ہے جہاں گانے کی آواز آتی ہے. گانے کی آواز، وہ روڈ پر بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا وہ بہتر ہے آپ سے کہ آپ اپنی ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے آپ سفر کر رہے ہو. میرے بھائی زندگی کو بامقصد بناؤ، بابرکت زندگی کو بناؤ. تو قرآن کریم یہ برکت کا باعث ہے. اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لو، یہ آپ کو برکت پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو بابرکت بنایا. احب البلاد الی اللہ مساجد ہوا. احب البلاد اللہ مساجد. میں بات چھوٹ گیا جو کہنا چاہ رہا تھا قرآن کریم کے تعلق سے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن کریم فرناٹے سے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جو بیچارے اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں. آئیے دیکھ قرآن کریم کی برکت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یتتعتع وهو شاق علیہ فلہ اجران. جو آدمی فرناٹے سے قرآن کریم پڑھتا ہے اس کا مرتبہ، فرناٹے سے پڑھتا ہے نہیں پڑھ کر کے رکھ دیا ہے یا یاد کر کے رکھ دیا ہے، نہیں، جو پڑھتا ہے. ہاں کہہ رہے ہیں جو قرآن کریم کا ماہر ہے، اس کے علوم و فنون کو جاننے والا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ برکت ہے قرآن کریم. اللہ کے مقرب قریب ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور والذی یتتعتع، اور جو اٹک اٹک کر کے جوڑ جوڑ کر کے پڑھتا ہے وہو شاق علیہ، اور اس پر بہت بھاری پڑتا ہے پڑھنا جوڑ کر کے. جو ہے ہاں کبھی ان سے پوچھا بابو یہ کیا چیز ہے، کبھی آپ رمضان میں دیکھو بیچارے کچھ بوڑھے بیٹھ کے لے بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے اور ایسے ایسے انداز میں پڑھتے ہیں کہ لوگ ہنستے ہیں. اللہ نے ایسے پڑھنے والوں کے لیے کہا فلہ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. آپ پڑھیں ایک لفظ تو 1 لفظ 10 نیکی، اور وہ پڑھے تو اس کو 2 نیکی، اور 2 کو ملٹیپل کریں 2 سے کتنا، 2 کو 10 سے آپ ضرب دیجئے کتنا، 20 نیکی. آپ فرناٹے سے پڑھیں تو آپ کو 10 نیکی، اور وہ اٹک اٹک کر کے پڑھے تو اس کو 20 نیکی. یہ قرآن کا اعجاز، یہ برکت ہے. یہ قرآن کی برکت کس بنیاد پر کہ وہ بیچارہ اس قرآن سے اس کو لگاؤ ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ یاد کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے برکت، اور قرآن کریم کی برکت. حفاظ کرام اللہ نے ابھی تو بتایا کہ عورتوں کو ایک لائسنس دیا جائے گا
ایک سرٹیفکیٹ دے جنت میں جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہیں. ایسے ہی حفاظ کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لائسنس دے گا. ان کے پاس بھی ایک وی آئی پی کارڈ ہوگا. جو وہ وی آئی پی کارڈ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہوگا جو ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہوگا. جو ہے تو کیا اقرا ورتل ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا. ہاں یعنی کہاں؟ یعنی جنت میں. اور تیری منزل عند آخر الآیہ، آخری آیت جہاں جا کر کے تو ٹھہرتا. اب سوچو اگر کسی کو یہ پاس مل جائے بھئی جنت میں تم کہیں بھی جا سکتے ہو تو کہاں جائے گا؟ کنارے جائے گا؟ نہیں، وہ تو کوشش کرے گا کہ ایک دم آخری مرحلے اور ٹاپ پر جائے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی. وہ حفاظ کا اللہ نے درجہ رکھا. یہ قرآن کی یہ برکت ہے. اور قرآن کریم کی ایک برکت اور بتاؤں تو قرآن کریم کی برکت یہ ہے کہ 6 سال کا بچہ اگر اسے قرآن یاد ہے اور سب سے زیادہ وہ قرآن یاد کرنے والا ہے تو وہ امامت کرے گا. میں نہیں کروں گا، اس کے ابا نہیں کریں گے، دوسرے لوگ نہیں کریں گے. یہ اسلام کا اصول ہے، یہ ضابطہ ہے اسلام کا. ہاں یہ ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ قوم کی امامت کون کرائے؟ جو قرآن کریم سب سے زیادہ جاننے والا ہو. ہاں عمر بن سلمہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا حدیث کتابوں میں. جو ہے 6 سال کی عمر ہے، 5 سال کہتے خود کہتے ہیں وَأَنَا ابن 5 أو 6 سنین، میں 5 یا 6 سال کا ہوں. جو ہے وہ ان کے پیچھے ان کے ابا ہیں، دوسرے بزرگ صحابہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد ہے. جو امامت کی جب باری آئی تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ضابطہ تھا، اصول تھا، اس اصول کے اعتبار سے قرآن کریم کے اس اصول کے اعتبار سے ان کو آگے بڑھایا گیا اور انہوں نے امامت کرائی. امامت سے جب فارغ ہوئے تو عورتوں نے، محلے کی عورتوں نے جو مسجد کے گھر جن کا قریب تھا، انہوں نے کیا کہا؟ غطوا استقاریکم، کہ اپنے امام کی سطر ڈھکو، یعنی اپنے امام کی چوزر ڈھکو. یعنی بیچارے 6 سال کے تھے، وہ کپڑا صحیح سے پہن بھی نہیں پا رہے تھے، لیکن انہوں نے امامت کرائی اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم ان کو یاد. یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائیو، جو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے. دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا، تیسری چیز کہ برکت کے حصول کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی سب سے مقدس جگہیں وہ مساجد ہیں. وہ مساجد ہیں. جو اب مسجدوں میں 3 مسجدیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں اور ان کے مراتب ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، اور اس کے علاوہ تمام مسجدیں وہ برابر ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو مسجدیں نمازیوں کی تعداد سے بھری ہوئی ہوں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کا نزول اور زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کسی کو کسی اور مسجد کی طرف تبرک یعنی ثواب کی زیادتی کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے. ہاں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے جانا درست نہیں ہے. وہ مسجدیں کون ہیں؟ مسجد حرام ہے، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسجد اقصیٰ ہے. مسجد حرام وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یہ برکت ہے. ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز. ایک آدمی اگر 60 سال زندہ رہتا ہے، 60 سال تو کتنی نمازیں پڑھے گا؟ نہیں پڑھا، اگر پیدا ہوتے ہی پڑھنے لگے گا. اگر مان لو 60 سال کی عمر ہے اور ڈیلی پڑھے، 1 مہینے میں کتنا پڑھے گا؟ یعنی ایک دن میں 5 نمازیں، 1 مہینے میں 150 نمازیں، 1 سال کے اندر یعنی تقریباً 200-250 تک پڑھے گا. اب آپ اندازہ لگا نہیں 60 سال میں کتنا پڑھے گا. جو ایک نماز کا ثواب
1,00,000 نماز کے برابر. معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک نماز پڑھ لیتا حرم کے اندر تو گویا کہ ایک پوری زندگی نماز پڑھنے کا ثواب اس آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے. پوری زندگی پڑھتا ہے بھائیوں. لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس برکت کو چھوڑ کر کے ہمارے حجاج اور معتبرین کوئی جا کر کے اللہ کے نبی کی جائے پیدائش کی مٹیاں تلاش کرتا ہے, کوئی جائے گا جبل نور کے پتھریں چن کر کے لے کر کے آئے گا, کوئی غار حرا میں جائے گا اور 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے گا اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گا اور پھر اس کے بعد تھکا مادہ آئے گا اور 10 فرض نمازیں وہ ترک کر کے سوتا رہے گا. سوچیے حرم کی نماز, حرم کی نماز ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر جو ہے. جو بھی موقع ملے انسان کو, عمرے کے لیے گیا 15 دن کا ٹور ہے, 15 دن حرم میں لازم پکڑ لو وہاں پر, وہاں سے ہٹو ہی نہیں جو ہے, کہیں دوسری جگہ جانے کا اتفاق نہ ہونے پائے جو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجدوں کو بابرکت بنایا ہے. دوسری جو مسجد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہے, جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے. 1,000 نماز کے برابر ہے. وہاں بھی حجاج کرام جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی احد کی زیارت کے لیے نکل گیا ہے, کوئی 7 کنویں تلاش کر رہا ہے, کوئی جا کر کے سلمان فارسی کی ہدایت پر جو خندق کھودا گیا تو خندق ڈھونڈ رہا ہے, کوئی آدمی روز مرہ حرم کی نماز چھوڑ کر کے قبا کی چکریں لگاتا پھر رہا ہے. طرح طرح کے وہاں پر کوئی 7 مساجد کہاں ہے ڈھونڈ رہا ہے, کوئی مریم عورتیں خاص طور سے مریم بوٹی تلاش کرتی ہیں کہ ولادت کے وقت جو ہے بچہ پیدا کرنے میں آسانی ہوگی. حرم کو چھوڑ کر کے, حرم کو چھوڑ کر کے اور جا کر کے ان تمام چیزوں کے اندر انسان جو اپنے وقت ضائع کرتا ہے. کچھ تو ایسے ہی ہے کہ فرض نماز ہوتی ہے اور عورتیں کبوتروں کو دانہ ڈال رہی ہوتی ہیں وہاں پر. کتنے مرد حضرات ہیں وہاں پر جو میرے بھائیوں جو مقدس جگہ ہیں, ان کا ایک یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی. جس کو اللہ توفیق دے اور وہاں اگر اس کا جانا ہو تو اس کی ہر گھڑی سے اس کو چاہیے کوئی استفادہ کرے, اس کو رائگاں اور برباد نہ کرے. جو تیسری جو مسجد ہے مسجد اقصیٰ جو ہے, جہاں پر ایک نماز کا ثواب وہاں بھی ایک روایت کی روشنی میں وہاں بھی 1000 کا ہے, ایک روایت ہے جو 500 کی بات کی جاتی ہے. بہرحال یہ وہ مقدس جگہیں ہیں جن کی طرف تبرک, مانا یہ ہے کہ ثواب کی زیادتی کی نیت سے خیر کے لیے وہاں پر جانا. اور پھر جہاں ہم لوگ ہیں اپنے ملک کے اندر, یہاں بھی مسجدیں خیر کا باعث ہیں. جو مسجدیں بھی تبرک کے لیے مسجدیں ہیں کہ آپ یہاں آؤ گے تو یہاں آپ کو خیر ہی خیر ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہاں تو کہتے ہیں ارحنا بہا یا بلال, کہ بلال نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ, چلو اذان دو جو, اذان دو جو. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کہتے ہیں کہ مجھے فکر میں لاحق ہوا اور میں مسجد کے اندر آیا. اللہ کے نبی اگرچہ اس روایت کے اندر کلام کیا گیا ہے لیکن روایت بتائی جا سکتی ہے, جو دعا ہے وہ دعا صحیح ثابت ہے. کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے حضرت امامہ سے کہا کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے, کس وجہ سے مسجد میں آئے ہوئی ہو. تو کیا کہتے جواب دیتے ہیں کہ دیون ہموم لزمتنی و دیون یا رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی غم لاحق ہو گیا ہے اور قرضوں کے بوجھ کے تلے سے دبا ہوا. دیکھیے ہاں آج ہمارے یہاں ہوتا ہے اگر کوئی غم لاحق ہو گیا تو کوئی پارٹنر ڈھونڈتا ہے, ارے چلو فلانے کے بعد بیٹھیں گے کچھ غم ظاہر ہو جائے گا, چلو کہیں ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ غم ظاہر کرنے کے لیے ہاں فلم تھیٹروں کے اندر چلے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ غم ظاہر کرنے کے لیے ہاں کچھ نوش بھی کرنے لگ جاتے ہیں, چلو پی لو غم ظاہر ہو جائے گا. اور ہمارے صحابہ کیا کرتے تھے, صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین, غم لاحق ہوا, قرض کا بوجھ ہے تو چلے آئے مسجد میں. عموم لازمتنی و دیون یا رسول اللہ, یہ اللہ کے نبی غم لاحق ہوا ہے اور قرض کے بوجھ کے تلے سے دبا ہوا ہوں. اللہ کے نبی حضرت نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک دعا نہ بتلا دوں, جب تم وہ دعا پڑھ لو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا غم ظاہر کر دے گا اور تمہارا قرضہ بھی اتر جائے گا. تو جانتے ہیں وہ دعا کیا ہے, وہ دعا یاد کرنا چاہیے.
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. کئی کلمات کئی طرح سے دعائیں وارد ہیں. یہ دعائیں یاد کیجیے آپ. قرض ہو، غم ملال ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس دعا کا خاص طور سے اہتمام کرنا. حزب المسلم کے اندر یہ دعا آپ کو ملے گی جو ہے. ہر ورشن کے اندر انگریزی میں ہے، ہندی میں ہے، اردو میں ہے، فارسی میں ہے، ہندی میں ہے، ہر ورشن میں موجود ہے. ان دعاؤں کا خاص طور سے آپ اہتمام کرو گے. تو کہاں آئے؟ چائے کھانے پر نہیں گئے، کسی دوست کے یہاں نہیں گئے کہ چلو غم بانٹ دیں گے. کہاں غم بانٹنے آئے؟ اللہ کے گھر کے اندر آئے. کیونکہ ہمارے نبی کا وطیرہ تھا کہ برکت کے لیے آتے. اللہ کے جب بھی کسی سفر سے جب واپس آتے تو کہاں آتے؟ ہمارے یہاں کہیں چلو جھولا جھنڈی پہلے گھر میں رکھ دو، تب اس کے بعد جو چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد میں آتے اور یہاں پڑاؤ ڈالتے، پھر اس کے بعد وہاں. کیوں؟ برکت کے لیے. کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. یہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آدمی کو یہاں آنا چاہیے، یہاں آنا چاہیے. میرے بھائیوں، ایسی برکت تو بہت ساری چیزیں، بہت لمبی گفتگو ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات، ان دونوں چیزوں کے اندر بھی برکت رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو، اب تو ہم وہ آپ زندہ نہیں رہے دنیا کے اندر. جب تک آپ زندہ رہے صحابہ کرام نے وہ برکت سمیٹ لی جو، وہ برکت صحابہ نے سمیٹ لی جو. جو چیزیں بھی آپ کی ذات سے، جو چیزیں آپ کی ذات سے متعلق ملی، صحابہ نے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کیا. ہاں، چاہے وہ وضو کا پانی ہو، آپ کی عصا ہو، یا آپ کے کپڑے ہوں، آپ کے جبے ہوں، یا آپ کی جو بھی چیز ہاتھ آئی، صحابہ کرام نے اس سے استفادہ کیا. یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال مڑایا تو وہ بال بھی آپ کے مبارک تھے. وہ بال، ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی حضرت نے آدھے سر کا بال طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جو، اور باقی جو بچا کہا سارے صحابہ کرام کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے. ہاں، صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی وضو کر رہے ہیں، صحابہ پانی کے لیے یعنی جھگڑا کر رہے ہیں کہ یہ وضو کا پانی یہ میں لے لوں. صحابہ لیتے، اللہ کے نبی ٹھکار کر کے تھوکتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ہاتھ پر گرتا. صحابہ اس کے لیے اپنے بدنوں کے اوپر مل لیا کرتے تھے. کیوں؟ اس ملنے میں برکت ہے، اس دھوپ میں برکت ہے، اللہ کے نبی کی جوتی میں برکت ہے، اللہ کے نبی کے بال میں برکت ہے، اللہ کے نبی کی لاٹھی میں برکت ہے. اور آج ایک جماعت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو جو ہے اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں پگڑی کے سامنے اس کو لٹکا لیا. کتنے اللہ کے نبی کے جوتیوں کا وہ اسٹیچو بنا کر اپنے گھروں کے اندر لٹکا لیا ہے. میرے بھائیوں، برکت آپ کی جوتیوں میں نہیں ہے، برکت آپ کے بال میں نہیں ہے، برکت آپ کی لاٹھی میں نہیں ہے. برکت کس میں ہے؟ برکت اللہ تبارک تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھی ہے، جس بنیاد پر آپ اس بال کو اہمیت دے رہے ہو. اگر نبی کی محبت نہیں ہے دل کے اندر تو چاہے ہزاروں بال، پورا سب بال رکھ لو اپنے گھر کے اندر، اس سے آپ کچھ فائدہ نہیں حاصل ہونے والا. تو یہ برکت کس بنیاد پر ہے؟ جب تک نبی کی اطاعت اور نبی سے جب محبت نہیں ہوگی تو اس بال کی محبت آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. آپ کی لاٹھی، اس لیے کہ وہ لاٹھی تو وہی ہے جس کو آپ استعمال کرو، کوئی بھی استعمال کرے، لیکن آدمی کو اس سے برکت حاصل کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اس پر پڑے ہیں. یہ کپڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو ٹچ کیا ہے، چھوا ہے. یہ جوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں آئی ہے جو ہے. ہاں، تو نبی کے پاؤں میں جو چیز آئی، نبی کے بعد نبی کے جسم پر جو چیزیں آئیں، آپ کی محبت کی وجہ سے وہ ہیں، نہ کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے. اس لیے ان چیزوں کے لیے اولا تو وہ چیزیں اس زمانے کے اندر حقیقی معنوں میں ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا وثوق کے ساتھ کوئی آدمی کوئی دلیل دے سکتا ہاں یہ چیزیں ہیں. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی کے بال، نبی کی لاٹھی، نبی کا جبہ، نبی کا کپڑا، نبی کی جوتیاں، ان سب چیزوں سے برکت اس وجہ سے ہم حاصل کریں گے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے.
اور یہ محبت، اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ محبت کرتے ہو؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو۔ اب میری اتباع نہ کرو، نماز مت پڑھو، روزے مت رکھو، چہرہ یہودیوں نصرانیوں کی طرح سے ہو، کپڑے دوسرے لوگوں کی طرح سے ہو، پہناوے دوسرے کی طرف سے ہو، بات ہمارے دوسرے طرح سے یہودی کٹ ہو، چمر کٹ ہو، یہ تمام بات رکھیں اور پھر اس کے بعد کہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں سے جو ہے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں فضول کی بات ہے۔ نبی کی ذات وہ برکت کا باعث ہے، نہ کہ وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوئی ہیں۔ ہاں، ان سے برکت اس وجہ سے کہ ہمارے نبی نے ان کو چھوا ہے، اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ایک معیار بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اتارتے تھے اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے آپ بچھا دیتے تھے، یہ لو بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت تھی، اور وہ جو سہیلی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی تھی، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کہ اس عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محبت تھی۔ محبت کس سے تھی؟ محبت حضرت خدیجہ سے تھی، اور وہ محبت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ میری بیوی کی یہ سہیلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے تقریب کرتے تھے، اس وجہ سے تقریب کرتے تھے۔ تو یہ جو محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر کسی بھی چیز سے تبرک حاصل کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہے جو ہے، اور ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا انسان کے لیے جائز ہے، ہرگز نہیں ہے جو چیزیں ان چیزوں کے علاوہ ہوں۔ جو بھی چیزیں آج آپ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، قبروں سے تبرک حاصل کی جاتی ہے، درختوں سے تبرک حاصل کی جاتی ہے، پگڑیوں سے تبرک حاصل کی جاتی ہے، ٹوپیوں سے تبرک حاصل کی جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر مولانا قاسم علی نانوتوی رحمہ اللہ کی پگڑی رکھ ہمارے دوست گھر پہ پہلے آئے تھے بیٹھے ہیں گھر پہ شام کھانا چل جاتا بہتر رہتا ہے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کا مالک ہے،
جانداروں کا پالنہار ہے، اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے تقدیس ہے، سب اسی کے تبریک کے محتاج ہیں۔ برکت کا مصدر اور برکت کا منبع اور سرچشمہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ کائنات میں باری تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں سے دو مخلوق انسان اور جنات، یہ دو مکلف مخلوق ہیں اللہ جنہیں باری تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور جن کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ دین کی ہر بات اللہ کی کتاب سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے اخذ کی جاتی ہیں۔ یہی دونوں چیزیں شریعت کے منبع اور اسی کے مصدر ہیں۔ چاہے ان کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، چاہے حقوق سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو، ہر چیز قرآن اور سنت کی روشنی میں انجام پائے گی۔ اور اگر ان دو کتابوں یعنی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو اس وقت مدون ہیں، ان کی روشنی میں جب چیزیں انجام پائیں گی تو انہیں قبولیت کا درجہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اگر کی جائے تو ممکن ہے وہ چیز انجام پائے، لیکن اس پر آدمی کو ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز کر جائے جو ان کے اندر سرے سے نہ ہو تو وہ چیز بیچ میں ایجاد کی گئی چیز جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ حاضرین، ابھی یہ عنوان آپ کے سامنے چل رہا تھا، خاص طور سے ام المومنین یا امہات المومنین و امہات المومنات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کا، جو انسانیت کی تمام انسانیت کی مائیں ہیں، اور ایسی صحابیات کا تذکرہ بہت ہی مفصل عنوان، اور جس میں بہت سارے مواقف ہیں انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کے لیے۔ میں ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے میں اپنے عنوان میں آؤں گا، حالانکہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کے دوسرے کے عنوان میں جاؤں، لیکن خیر کے لیے اس بات کا کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں جو معاشرتی جو مسائل ہیں، گھریلو جو مسائل ہیں، ان مسئلوں میں جو ایک بڑی چیز ہے جس سے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں وہ ہے لا علمی،
اور جہالت اور ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھنا، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی کہ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا وأحسنت